پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی بہت زیادہ عزت ہوا کرتی تھی، ان کی بات کی ایک ویلیو ہوا کرتی تھی اور ان کا ایک سٹیٹس تھا، یعنی معاشرے میں پہچانے جاتے تھے کہ یہ کام مسلمان کر سکتے ہیں اور ایسا کام مسلمان نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ واقعہ غالباً پاکستان کے بننے سے پہلے کا ہے، جبکہ بر صغیر ہوا کرتا تھا۔ ایک شہر تھا جس کا نام کاندھلا تھا۔ وہاں پر ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کر بحث چھڑ گئی۔ اب مسلمان کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، جبکہ ہندو کہہ رہا تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ اب اس بحث کو اس طرح کی آگ لگی کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو پایا اور عدالت تک جا پہنچا۔ اب دیکھیں، کوئی بھی چیز جب عدالت پہ پہنچتی ہے تو آپ خود اس سمجھدار ہیں، یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے کہ جو حل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب جب عدالت میں یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے اس چیز کو تھوڑا مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی، دونوں فریقین نے۔ مسلمان نے کہا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل جاتا ہے تو میں اس پر ایک مسجد بناؤں گا، جس کے مقابلے میں ہندو نے یہ کہا کہ بھائی اگر یہ مجھے مل گیا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ اب ان دونوں کی یہ بات سننے کے بعد بہت سے مسلمانوں نے مسلمان کا اور ہندوؤں نے ہندو کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ بھئی یا ہمیں ملے ہم مسجد بنائیں، یا وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ملے یا ہم مندر بنائیں۔ اس طرح کر کے یہ معاملہ تھوڑا سا بگڑ گیا، تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا۔ اب اس وقت جج ایک انگریز تھا، اسے یہ ڈر تھا کہ اب دیکھیں ہندو مسلم لڑائیاں تو شروع سے مشہور ہیں، اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فساد ہو جائے، شہر کی سالمیت کو کوئی خطرہ پہنچے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی اس مسئلے کو تھوڑا سا بات چیت کر کے اس طرح کر کے حل کریں، امن پسندی سے حل ہو جائے۔ کوئی بات خاطر خواہ تو نہ نکلی، لیکن ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب ہم آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ جج صاحب نے پوچھا تو ہندوؤں نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ اگلی پیشی پر ایک مسلمان کا نام ہم دے رہے ہیں، آپ اس مسلمان کو بلا لیں، اب وہ مسلمان جو بھی کہہ دے گا ہم اس بات کو مان لیں گے۔ جج صاحب نے جب اس بات کا، اس فیصلے کا مشورہ مسلمانوں سے لیا تو مسلمان تو خوش ہو گئے کہ بھائی وہ کیسا مسلمان ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ مسجد بنے، ہم اس چیز پر راضی ہیں، کیونکہ جو بھی مسلمان آئے گا وہ مسجد کی رائے میں ہی ہماری بات مانے گا۔ تو اس طرح کر کے اس بات پر قول و قرار ہو گیا۔ اب جب وہ پیشی ختم ہوئی اور ہندو اور مسلمان باہر نکلے تو دوسرے ہندو اور مسلمان جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بنا؟ اب مسلمان کہ کسی مسلمان سے فیصلہ کرانا ہے، ظاہر ہے فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، جبکہ ہندو اس چیز کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ شاید ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے، کہ اب واقعی ہی اسی طرح ہی ہوگا۔ لیکن کیا تھا، سب کو انتظار تو کرنا تھا، کیونکہ نیکسٹ پیشی کچھ عرصے بعد تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور وہ پیشی کا دن آ گیا۔ اس پیشی کے دن اس جج نے اس مسلمان کو بلایا جو کہ ایک بزرگ تھے اور ان کا نام مفتی الہی بخش تھا۔ اب کیونکہ وہ مفتی صاحب کاندھلا کے رہنے والے تھے تو ان کا پورا نام مفتی الہی بخش کاندھلوی تھا۔ ایک اچھے پائے کے بزرگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی تھے۔ اب مفتی صاحب آئے اور مفتی صاحب کو اس زمین کے بارے میں بیک گراؤنڈ نالج تھا، یعنی پہلے سے معلوم تھا کہ یہ زمین کس کی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو جج صاحب نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جج صاحب یہ زمین ہندو کی ہے۔ لو جی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جج صاحب نے کہا چلیں اگر یہ ہندو کی ہے تو اب وہ اس پر مندر بنا سکتے ہیں، جس پر مفتی صاحب نے ایک سادہ سا جواب دیا، کیونکہ زمین ہندو کی ہے تو اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس پر مندر بنائے یا اپنا گھر بنائے۔ یہ بات تو نہایت سادہ تھی، لیکن اس نے اس وقت ایک منظر ہلا کر رکھ دیا۔ اب جج صاحب نے فیصلہ سنایا، کیونکہ ہر فیصلے کے بعد ایک تحریر لکھی جاتی ہے، آج کل کمپیوٹرائز ہوتی ہے، پہلے ریٹن تھی۔ جج صاحب نے فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں جج صاحب نے یہ بات کی کہ بھائی آج کے اس فیصلے میں مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ دیکھیں یہ اسلام کی ویلیو ہوتی تھی، یہ مسلمان کی قدر ہوتی تھی۔ ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا۔ جب یہ بات ہندوؤں نے سنی، انہوں نے دیکھا کہ جج یہ کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا جج صاحب ٹھیک ہے آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن ہماری بات بھی سن لیں۔ ہندوؤں نے یہ جواب دیا کہ جج صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم تمام لوگ کلمہ پڑھ لیں گے اور اس زمین پر جس پر ہم مندر بنانا چاہتے تھے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی جائے گی۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، چاہے ہمیں کسی بھی اسلامی بات کے اندر اپنا نقصان نظر آ رہا ہو
لیکن وہ بالکل غلط ہوگا۔ اسلام میں ہمیں سچ بولنے کا حکم ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ سچ میں نجات ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے سچ بولا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انصاف کی بات کی، تو ان کے اس انصاف کے ذریعے اللہ پاک نے کتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، اور اس زمین کو بھی پیارے اللہ پاک نے مسجد کی تعمیر کے لیے چن لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں۔ آج کے اس دور میں، جس دور میں اتنی تیزی ہے، وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں سے اس طرح نکل رہی ہے جیسے مٹھی بھر ریت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں اور ہمیں یہ توفیق دے دیں کہ ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں، اور ہم آخرت میں جب اپنے مالک کے پاس جائیں تو ہمارے مالک ہم سے خوش ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔